ہمارے یہاں کیا ہے، روزہ میں صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کوئی بھی چیز آپ کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، آپ کوئی انجیکشن طاقت کی لگا نہیں سکتے، اپنی بیوی سے مل نہیں سکتے، بیوی سے مل نہیں سکتے۔ ملنے کا مطلب اپنے بیوی سے ہم بستری وغیرہ نہیں کر سکتے، ملاقات تو کر سکتے ہیں، بات چیت سلام کلام سب چیز کر سکتے ہیں، لیکن بات چیت کر سکتے ہیں سب ٹھیک، لیکن آپ اپنے بیوی سے ہم بستری یا وہ کام نہیں کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی شہوت بھڑک اٹھے، وہ کام آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک، صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک، تب تک مغرب کے اذان و اذان کے بعد جب آپ روزہ کھول لیں، اور روزہ کھولنے کے بعد وہ کھانا بھی حلال، وہ پانی بھی حلال، وہ بیوی بھی حلال، سب حلال۔ اب یہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک یہ تمہارے اوپر جائز نہیں ہے، حلال ہے پانی لیکن رمضان میں وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، بیوی حلال ہے لیکن رمضان میں وہ حلال نہیں ہے، کھانا حلال ہے لیکن تمہارے لیے وہ حلال نہیں ہے، ہاں تمہارے گھر میں پھل فروٹ ہے لیکن وہ تمہارے لیے بھی حلال نہیں ہے، حالت روزہ میں ہو، تم کھا نہیں سکتے ہو، تم پی نہیں سکتے ہو، تم بیوی سے مل نہیں سکتے ہو، تمہارے پاس یہ ساری چیزیں اویلیبل ہے لیکن مل نہیں سکتے ہو۔ اب اس میں تقوی کہاں سے آئے گا؟ تقوی کہاں سے آئے گا؟ میرے بھائیوں، ہم اور آپ روزے کی حالت میں بند کمرے کے اندر گھر میں رہتے ہیں، بیوی سو رہی ہے، بچے سو رہے ہیں، ہاں دوپہر کا ٹائم ہے، سب لوگ آرام کر رہے ہیں، ہم نے فریج کھولا اور ہم نے فریج سے ایک سیب نکالا اور ہم نے چپکے سے کھا لیا، کون دیکھنے والا ہے؟ کون دیکھے گا؟ کھا لیا سیب۔ ہم نے فریج سے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی نکالا اور پی لیا، کون دیکھنے والا ہے؟ ہم وضو بنا رہے ہیں، دو چار گھونٹ اندر کر لیا، کون جاننے والا ہے؟ لیکن میرے بھائیوں، جو روزہ رکھتا ہے اس کو اتنا یقین ہے کہ حلق کے اندر جو پانی جا رہا ہے میرا اللہ جان رہا ہے، میرا رب جان رہا ہے۔ اللہ کے ڈر کی وجہ سے آدمی پانی حلق کے نیچے نہیں کر رہا ہے، اس پھل کو نہیں کھا رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ حالت روزہ میں ہو، اگر میں نے پھل کھا لیا تو اللہ کو معلوم ہو جائے گا، اللہ تو جان لے گا میرا روزہ نہیں ہوگا، اس وجہ سے وہ پھل نہیں کھاتا ہے، وہ پانی نہیں پیتا ہے، وہ بند کمرے میں اپنے بیوی سے مل سکتا ہے، کوئی جاننے والا نہیں ہے، لیکن اس کو معلوم ہے اللہ جو عرش کے اوپر ہوتے ہوئے فرش کی تمام چیزوں کو جانتا ہے، واللہ اس حرکت کو بھی ریکارڈ کر لے گا، جان لے گا، میرا روزہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کا ڈر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آدمی حالت روزہ میں ان تمام چیزوں سے بچتا ہے، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہاں پہ تقوی پیدا ہو رہا ہے۔ نماز میں کیا ہے؟ نماز پڑھ رہے ہیں، اب دیکھا کوئی مولوی صاحب آ گئے، بڑے سے مولانا ابو طاہر سلفی صاحب آ گئے ہیں، ارے اب مولانا صاحب آئے ہیں، ہمارے اوپر نظر ہے، آرام آرام سے پڑھنے لگے۔ اب تو یہاں مولانا کو دکھا رہے ہو، تقویٰ کہاں سے آئے گا؟ ابھی آپ چندہ دے رہے ہیں، کم دے رہے ہیں، لیکن ہاں کوئی بڑا سا کوئی آدمی آ گیا، گاؤں بہت سے لوگ ہیں، میرا نام لے رہا اور کوئی مولانا لمبی لمبی دعائیں دینے والا آ گیا، اس مولوی کو چندہ دے دو۔ کیوں؟ یہ لمبی لمبی دعائیں دیتا ہے، تو آپ نے یہاں لوگوں کو دکھاوے کے لیے آپ نے چندہ دے دی، یہاں دل میں یہ پیدا ہو گیا ریاکاری، یہ دے سکتے ہیں آپ، ریاکاری آ سکتے، لیکن روزے میں ریاکاری کیا ہے؟ روزے میں کہاں سے آئے گا؟ میرے بھائیوں، اسی وجہ سے رمضان کے مہینے کو، رمضان کے اندر جو روزہ رکھتے ہیں، فرمایا روزہ تقویٰ پیدا کرتا ہے، ہاں متقی بناتا ہے، پرہیزگار بناتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا صوم لی وانا اجزی بی، او میری بندو روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ کیا نماز اللہ کے لیے نہیں ہے؟ کیا صدقہ خیرات اللہ کے لیے نہیں ہے؟ کیا حج اللہ کے لیے نہیں ہے؟ کیا دیگر عبادتیں اللہ کے لیے نہیں ہے؟ ہاں ہے اللہ کے لیے، لیکن تقویٰ اس روزہ سے پیدا ہو رہا ہے۔ فرمایا
الصوم لی وانا اجزی بہ، اے میرے بندو یہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس روزے کا بدلہ دوں گا۔ اب بتاؤ، آپ کو کوئی کہے، آپ کو اس برہروا کے اس علاقے کے اندر بڑا آدمی ہو اور وہ بڑا آدمی آپ سے کہے میرا یہ کام کر دو میں کچھ دوں گا، کیا دے گا وہ؟ امیر آدمی ہے، کروڑ پتی آدمی ہے، کیا دے گا وہ؟ 1-2 لاکھ روپے کا بنگلہ، 10-15-20 لاکھ کا بنگلہ دے دے گا، اور کیا دے گا؟ ایک گاڑی دے دے گا، اور کیا دے گا؟ یا یہ کہہ لو کہ آپ کو اس جھارکھنڈ کا چیف منسٹر، یا یہ کہہ دو یہاں کا بہت بڑا امیر آدمی آپ سے کہے میرا یہ کام کر دو کچھ دوں گا، وہ اپنی طاقت کے مطابق کسی جگہ پہ زمین دے دے گا، فلیٹ دے دے گا، کہیں پہ آپ کو کوئی عہدہ دے دے گا۔ یا یہ کہہ سکتے ہو آپ کو ہندوستان کا پردھان منتری نریندر مودی صاحب بھی یہ کہہ دیں آپ سے او بھائی میرا یہ کام کر دو میں تمہیں کچھ دوں گا، آپ نے وہ کام کر دیا، وہ آپ کو کیا دے گا؟ کسی اسٹیٹ کا آپ کا وہ بہت بڑا عہدہ پہ آپ کو فائز کر دے گا، اتنا کر سکتا ہے، اور اس سے زیادہ کیا کرے گا؟ اور کیا کر سکتا ہے؟ اس سے زیادہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، ہاں کچھ نہیں کر سکتا اس کے علاوہ، کیونکہ اللہ کہتا ہے انتم الفقراء یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم سارے کے سارے فقیر ہو، سارے کے سارے فقیر ہو، کوئی ادھر سے مانگتا تو کوئی ادھر سے مانگتا ہے، ہم پیسہ مانگتے ہیں تو وہ ووٹ مانگتا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے سے مانگنے میں لگا ہوا ہے۔ اللہ کہتا میرے بندو ہم فقیر نہیں ہم غنی ہیں، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے بارے میں کہ اللہ کے پاس اتنا خزانہ ہے، روئے زمین کے سارے لوگ اللہ سے اپنی فریادیں رکھ لیں، اپنی خواہشیں رکھ لیں، یہ ستگاچھی کے لوگ اپنی اپنی فرمائش رکھیں، یہ چاند شہر کے لوگ اپنی اپنی فرمائش رکھیں، یہ برہروا کے لوگ اپنے اپنے فرمائش رکھیں، یہ ہندوستان کے لوگ اپنے اپنے فرمائش رکھیں، یا یہ کہہ لو پوری دنیا کے لوگ اپنے اپنے فرمائش رکھیں، انس و جن جتنے سب کی سب اپنی فرمائش رکھیں، اللہ مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے، اور اللہ سب کو دے دے، سب کی خواہشیں پوری کر دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے خزانے میں کتنی کمی آئے گی تمہیں معلوم ہے؟ اللہ کے خزانے میں صرف اتنی کمی آئے گی، کوئی سوئی سمندر کے اندر ڈبوئے جائے اور اس سوئی کو نکالا جائے، اس سوئی کے نوک میں جتنا پانی آئے گا اتنی ہی اللہ کے خزانے میں کمی آئے گی۔ اب بتاؤ جو اتنا زیادہ پاورفل ہو اور جو اتنا مالدار اتنا غنی ہو، وہ اللہ کہہ رہا صوم لی وانا اجزی بہ، اے میرے بندو یہ روزہ میرے لیے ہے میں ہی بدلہ دوں گا۔ اب بتاؤ اللہ کیا دے گا اور کیا دے سکتا ہے؟ میرے بھائیوں تصور میں بھی لایا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ روزہ زبردست عبادت ہے میرے بھائیوں، یہ روزہ زبردست ہے، اس وجہ سے فرمایا میں نے روزہ کو تمہارے اوپر فرض کیا ہے۔ یہ روزہ وہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے، وہ روزہ والا مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اے میرے بندو اے میرے بندو یہی وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو اتارا ہے، جس میں ہم نے بابرکت کتاب کو اتارا ہے، جس قرآن کو پڑھنے میں ثواب، جس قرآن کو سننے میں ثواب، جس قرآن کے تبلیغ میں ثواب، جس قرآن کو بانٹنے میں، جس قرآن کو چھپوانے میں ثواب ہے، جس قرآن کو پڑھنے میں، جس قرآن کے عمل کرنے میں ثواب ہے۔ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے میرے بھائیوں جو قرآن اسی پوتر مہینے کے اندر اتارا گیا ہے۔ اب تصور کرو میرے بھائیوں اس مہینے کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ فرمایا یہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر چند راتیں ایسی ہیں، ایک رات ایسی ہے اگر اس مہینے کے اندر ایک رات وہ عبادت کر لے، وہ عبادت تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 83 سال 4 مہینے سے زیادہ، 83 سال 4 مہینے کوئی بندہ اگر کنٹینیو عبادت کرے اور کوئی بندہ صرف رمضان کی اس رات میں عبادت کر لے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، فرمایا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب بتاؤ اے لوگوں کیا یہ مہینہ گولڈن آفر نہیں ہے، گولڈن چانس نہیں ہے؟ گولڈن چانس نہیں ہے؟ تصور کرو
غور کرو میرے بھائیوں، اس مہینے کی تیاری ہم نے کیا کی ہے؟ اس مہینے کی تیاری آپ نے کیا کی ہے؟ اس مہینے کی تیاری آپ نے اپنے بچوں کے لیے کیا کی ہے؟ کیا کیا ہے آپ نے؟ اپنے مسجد کو کیا آپ نے صفائی ستھرائی کر لیا؟ نہیں کیا بولے صاحب۔ کیا آپ نے اپنے مسجد پہ آپ نے پنکھے وغیرہ سب ٹھیک ٹھاک کروا لیے؟ کیا آپ نے اپنے مسجد میں حافظ قرآن کو آپ نے سیٹ کر لیا؟ کیا آپ نے اپنے مہینے اپنے مسجد کے لیے کیا آپ نے سسٹم بنایا؟ مرد بھی تراویح کی نماز پڑھیں گے، عورتیں بھی تراویح کی نماز پڑھیں گی، کیا آپ نے یہ سسٹم بنایا اپنے یہاں؟ غور کرو میرے بھائیوں، یہ مہینہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ مہینہ عورتوں کے لیے ہے، یہ مہینہ سب کے لیے ہے۔ مرد عبادت کرے اور عورتیں صرف کھانا بنائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مرد بھی عبادت کریں، عورتیں بھی عبادت کریں۔ میرے پیارے ساتھیوں، تصور کرو، غور کرو، یہ مہینہ کے اندر بھی ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس مہینے کے اندر روزہ بھی نہیں رکھتے۔